السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم صف الثالث؟ اتمنى للجمیع الخیر والعافیہ والصحہ والسعادہ. امید کرتی ہوں کلاس 3 آپ سب گھروں میں محفوظ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کا حرج نہیں دے رہے ہوں گے. اوکے کلاس 3، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ عربک میں اپنی پیاری بک عربک سے کچھ الفاظ کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے آسمان سے ڈفرینٹ جو ارد گرد ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، ہوا ہے، بادل ہے، بارش ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، جو کچھ ہے اس حوالے سے ہم عربک میں کچھ الفاظ کریں گے جن کا ترجمہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ان کا حوالہ بھی. تو یہ قرآنک ورڈ ہے، سمپل عام بولنے والے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن میں موجود ہیں اور حوالے کے ساتھ ہم نے آپ کو بتانا ہے. جی تو 3 کلاس جیسے کہ آپ کو بتایا کہ قرآنک الفاظ ہم کر رہے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، قرآن میں لکھے گئے ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کا حوالہ آپ کو میں بتاؤں گی. آپ نے جیسے کلاس میں میرے ساتھ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ویسے بھی میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے تھوڑا سا اچھے سے پڑھا بھی سکوں اور انجوائے بھی کرا سکوں. انجوائمنٹ میں ہی آپ لوگ سیکھ سکیں، جان سکیں الفاظ بھی، ان کو کیسے تلفظ کرنا ہے، الفاظ کا کیسے پڑھنا ہے، ان کے حرکات کیا ہیں اور ان کا ترجمہ اور حوالہ کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. تھوڑی سی دہرائی بھی کر لیتے ہیں پچھلے کلمات کی، پچھلے الفاظ کی. تو اب جو ہے میں آپ سے پوچھوں گی اور آپ نے گھر میں ہی بیٹھ کے گیس کر کے ایسے جیسے کہ میں نے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا، تو مجھے پتہ چل ہی جائے گا کہ کس نے جواب دیا ہے اور کس نے نہیں. تو کلاس 3 آپ نے جو آج کا نیا ہمارا یہ سبق آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو یہ کام میں نے آپ کا چیک بھی کرنا ہے، آپ نے پکچر کے تھرو اس میں اپنی کلاس میں ڈالنا ہے اور پھر میں نے ایک بچے کا یہ الواجب جو ہم کرتے تھے وہ میں نے چیک کرنا ہے کہ کس بچے نے اچھے سے کیا ہے اور نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں تو شروع کرتے ہیں. جی تو پچھلے ہمارے الفاظ تھے من السماء، آسمان سے ہی، حرورن. حرورن کون بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ حرورن کا حرورن. صفحہ نمبر 5. حمزہ، صفحہ نمبر 5 حمزہ. تو پہلا لفظ ہمارا حرورن. حرورن کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ گرمیوں میں یہ بہت ہوتی ہے اور سردیوں میں تو بہت اچھی لگتی ہے. جی دھوپ. کیا؟ دھوپ. ویری گڈ. اچھا تو اب ہمیں صہیب بتائیں گے. صہیب آپ سن رہے ہیں نا؟ جی تو آپ بتائیں سراجن. سراجن کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایز اٹ از جب سردیوں میں نکلتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور جب گرمیوں میں نکلتا ہے تو ہمیں بہت گرمی لگتی ہے. تو کیا ہے؟ سراجن. سراجن کا مطلب، سراجن کا مطلب سورج اور چراغ. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ چراغ جیسے ہم آگ جلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بازاروں پہ بھی بہت ہوتے ہیں اور مطلب اسکول میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا اسپورٹس ڈے پہ، پیرنٹس ٹیچر ڈے پہ، تو وہ ہم جلاتے ہیں اپنی اسکول کی بلڈنگ میں. چھوٹا سا ایک کینڈل ٹائپ وہ مٹی کا وہ پلیٹ ہوتی ہے، اس میں ہم آئل ڈالتے ہیں اور اس میں کاٹن کا ایک اس طرح دھاگا بنا کے اس میں ہم آگ جلاتے ہیں. وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے اور اس سے روشنی آتی ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو میں چراغ اور عربک میں سراج. لیکن
عربک میں سراجن کا مطلب سورج بھی ہو سکتا ہے. سورج جو نکلتا ہے گرمیوں میں اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, بہت گرمی لگ رہی ہوتی ہے, اور سردیوں میں جب نکلتا ہے تو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں, چھتوں میں بیٹھ جاتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں سراج. کیا کہتے ہیں؟ سراج. اوکے, اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک نیا لفظ ہے جس سے ہمیں ایسے والی فیلنگس آتی ہیں. حرون. کیا؟ حرون. حرون. حرون کا کیا مطلب ہے؟ گرمی. ویری گڈ. کیا مطلب ہے؟ گرمی. اور بردن. بردن کیا کہیں گے بردن کو؟ ابھی بردن کا موسم بھی آنے والا ہے. سردی. ایگزیکٹلی. ویری گڈ. سردی. اچھا, تو یہ تھے ہمارے پچھلے الفاظ. اور مجھے کون بتایا تھا حرون کون سی صورت میں آیا ہے؟ حرون. جی بتائیں علی. حرون کا مطلب دھوپ, اور دھوپ کون سی صورت میں آئی ہے؟ سورۃ الفاطر. ویری گڈ علی. سورۃ الفاطر آیت نمبر 21. آیت نمبر 21 جو کہ ہے نمبر 21, اور انگلش میں ہم اسے 21 کہیں گے. اوکے, اب کون بتائے گا آپ لوگوں میں سے کہ سراجن کون سی صورت میں آیا ہے؟ سراجن. جی سورۃ الفرقان آیت نمبر 61. 61. ٹھیک ہو گیا. حرون. حرون کون سی صورت میں آیا ہے؟ کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 81. آیت نمبر 81. 81. آپ اپنی بک میں سے دیکھ سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی آیات ہیں اور کہاں کہاں ہیں. صفحہ رقم 5, اور یہ آپ کی بک کا پیج ہے. تو اب آگے چلتے ہیں. بردن. بردن سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69. 69 کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ 69. کیا کہیں گے؟ 69. اور اردو میں 69. ویری گڈ. تو آئیں آج اپنے نئے الفاظ. صفحہ رقم 5, یہ بک کھولیں اور میرے ساتھ پڑھیں. پہلا لفظ ہمارا ہوگا مدرار. تو سہیل ریڈ کریں. آپ سب سے اچھی ماشاء اللہ ریڈنگ کرتے ہیں, باقی بھی بہت اچھی ریڈنگ کرتے ہیں. تو پڑھیں میرے ساتھ. کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ مدرار. تو مدرار کا کیا مطلب ہے؟ مدرار. مدرار کا مطلب ہے موسلادھار بارش. موسلادھار بارش. موسلادھار بارش کسے کہتے ہیں بچوں؟ کسے کہتے ہیں؟ تیز والی, بہت زیادہ تیز والی, جو رکتی نہیں ہے اور بہت زیادہ تیزی سے آتی ہے اور کنٹینیوسلی 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے موسلادھار بارش ہوتی رہتی ہے. اسے کہتے ہیں مدرار. کیا کہتے ہیں؟ مدرار. آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہو, تیز بارش کو ہم کہیں گے مدرار. دیکھ لیا جی. تو صف الثالث ہم پڑھ رہے ہیں آج کے نئے الفاظ جو کہ ہیں آسمان سے اور لکھے گئے ہیں ہماری پیاری کتاب قرآن مجید میں. تو ہمارا پہلا آج کا حرف ہے, لفظ ہے مدرار. کیا ہے یہ؟ مدرار. تو مدرار آپ نے بک کھول کے بیٹھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے صرف ویڈیو دیکھی, آگے اسکپ کر کے آپ نے کہا کہ میں نے ویڈیو دیکھ لی. نہیں, آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے, کیونکہ آپ لوگ جب واپس آئیں گے تو میں نے ٹیسٹ لینا ہے آپ لوگوں سے. ایسا نہیں ہے کہ میں ٹیسٹ نہیں لوں گی. سو
آپ نے ان کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، ترجمہ بھی اور حوالہ بھی. ٹھیک ہو گیا؟ سب غور سے سن رہے ہیں نا جی؟ تو اب ہم کرتے ہیں اس کا تلفظ اور ہجے کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ جب توڑ کے ہم لکھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ میرے ساتھ پہلا لفظ آمین. پہلا حرف میم کسرہ می، میم کسرہ می. دال ساکن مد، میم کسرہ می، دال ساکن مد. ویری گڈ. را الف فتحہ را، را الف فتحہ را، مد را، مد را، رن، مد را رن. تو کیا آیا؟ مد را رن. ویری گڈ. کیا بنا؟ مد را رن. میم کسرہ می، دال ساکن مد، را الف فتحہ را، مد را، را تنوین ضمہ رن، را تنوین ضمہ رن، مد را رن. ویری گڈ. اب اس کا ترجمہ سنیں. مدرارن کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو. کس کو؟ موسلا دھار بارش جو کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے اور رکتی نہیں، تو بہت تیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مدرارن. اور یہ عربک کا قرآنک لفظ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اس کا حوالہ ہے سورۃ الانعام، سورۃ الانعام آیت نمبر 6، آیت نمبر 6. آپ نے اپنی بک کھولنی ہے اور اس کے ساتھ میرے ساتھ آپ نے بک میں دیکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہمارا ہے نیکسٹ لفظ عارض، عارض. جی تو اس کا تلفظ اب ہم کریں گے تو کیا آئے گا؟ عین الف فتحہ ع، عین الف فتحہ ع، را کسرہ ری، را کسرہ ری، عاری، ضاد تنوین ضمہ ضن، ضاد تنوین ضمہ ضن، عارض. کیا بنا؟ عارض. اس کا مطلب بادل، اس کا مطلب بادل. لیکن کون سے بادل بھائی؟ سمپل جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نارمل ڈیز میں، یا بوندا باندی والے بادل. آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کل پرسوں بھی اسی طرح ہوا تھا. اچانک سے موسم چینج ہوا اور کالے بادل چھا گئے ایک دم سے، اور ہمیں پتہ چلا کہ اب تھوڑی بارش ہوگی یا بارش ہو سکتی ہے. کئی علاقوں میں کافی بارش ہوئی تھی، لیکن ہماری سائڈ پہ، اسکول والی سائڈ پہ تھوڑی بوندا باندی والی بارش ہوئی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ عارض. عارض آئے ہوئے تھے کالے بادل اور ان سے بارش ہوئی تھی. تو سورۃ کون سے حوالہ اس کا؟ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 24، 24. ٹھیک ہو گیا؟ آپ پڑھ رہے ہو نا بکس میں میرے ساتھ؟ تو ایک بار پھر، عارض بادل، بوندا باندی والے. ٹھیک ہو گیا؟ عارض بادل، بوندا باندی والے. اس کا حوالہ ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 24، 24. اوکے، اب آئیں اس طرف. غیثن، غیثن. کیا لکھا ہے یہ؟ غیثن. تو میرے ساتھ اس کا توڑ کرتے ہیں. غین فتحہ یا غی، غین فتحہ یا غی، تا تنوین ضمہ سن، تا تنوین ضمہ سن، غیثن. کیا بنا؟ غیثن. جی تو غیثن کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک اور لفظ بھی پڑھا ہوا ہے، سیبون. کیا پڑھا ہوا ہے؟ سیبون. تو سیبون کا مطلب ہے
बारिश, गैसून का मतलब है बारिश, तो गैसून को क्या कहते हैं? बारिश। ये भी बारिश होती है, लेकिन कौन सी बारिश? हल्की वाली, जो ऐसे बारीक बारीक सी, बिल्कुल जब बादल नहीं होते थे, ज़्यादा धूप भी आ रही होती है, रेनबो वाली बारिश जो, जिसे हम देख के उस बारिश को खुश हो जाते हैं कि अभी रेनबो भी दिखाई देगा, तो वो वाली बारिश को क्या कहते हैं? गैस। अब गैस भी कह सकते हो, अब गैसून भी कह सकते हो, ठीक हो गया? गैस, गैस या गैसून, बिकॉज़ ऑफ तनवीन कॉमा, गैसून, गैसून। इसका नीचे था, सो सिंपल, सो इजी, गई फतहाया, गई, गई फतहाया, गई सा तनवीन कॉमा सुन, गैसून। तो तर्जुमा इसका मीना या बारिश, क्या? मीना या बारिश, हल्की बारिश। अच्छा, तो इसका हवाला है सूरत लुक़मान, सूरत लुक़मान आयत नंबर 34, 34, ठीक हो गया? सूरत लुक़मान आयत नंबर 34, 34, ठीक हो गया? अब है हमारे पास यहाँ पे मुज़्ज़िनुन, एक लफ्ज़ है जो कि सिमिलर है, पिछले इसका तर्जुमा भी वही आएगा, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि अगर ये बादल है तो कौन से हैं, मैंने आपको ब्रैकेट में लिख कर दिया है, और ये बादल हैं तो कौन से हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखे हैं, आप उसमें देख सकते हो। तो अगला लफ्ज़ है हमारा मुज़्ज़िनुन, मुज़्ज़िनुन। तो आए मुज़्ज़िनुन का हम तोड़ करते हैं और इसको करते हैं मीम दम्मा मू ज़ा साकिन, मुज़। आप यूँ भी पढ़ सकते हो, मीम दम्मा ज़ा मुज़। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, मीम दम्मा ज़ा साकिन मुज़, नून तनवीन दम्मानुन, नून तनवीन दम्मानुन। तो क्या बना? मुज़्ज़िनुन। वेरी गुड, मुज़्ज़िनुन। मुज़्ज़िनुन का मतलब भी बादल ही है, ठीक हो गया? जैसे आरिज़ुन वैसे मुज़्ज़िनुन, बादल, बादल। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि आरिज़ुन का मतलब है कौन से वाले बादल? बूंदाबांदी वाले बादल। और मुज़्ज़िनुन का मतलब है सफ़ेद रोशन बादल, जो मैं अक्सर जब आसमान बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन ब्लू कलर का नज़र आ रहा होता है, तो हमें स्पंज की तरह, इस तरह कपास की तरह, जैसे रुई कहीं पे इस तरह शेप्स में है, वैसे हमें जो बादल नज़र आ रहे होते हैं, रोशन नज़र आ रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं मुज़्ज़िनुन। क्या कहते हैं? मुज़्ज़िनुन, बादल सफ़ेद रोशन। अपने ब्रैकेट में जब एग्ज़ाम होंगे आपके, और जब मैं टेस्ट लूँगी, जब आप लोग आओगे, तो आपने ब्रैकेट में मेंशन करना है कि कौन से बादल। तो ये है सूरह अल-वाक़िअत आयत नंबर 70, आयत नंबर 70, 70, आयत नंबर 70, 70 सूरतुल वाक़िआ में। कौन सी सूरत? सूरतुल वाक़िआ। वेरी गुड। तो आज के हमारे अल्फाज में ये मिनस समाज से हमारे अल्फाज खत्म होते हैं, और एक बार फिर हम इनको पढ़ लेते हैं, एक साथ पढ़े मेरे साथ। मिदरारुन, मौसलाधार बारिश, सूरतुल अनआम आयत नंबर 6 या 6। आरिदुन, तर्जुमा बादल, बूंदाबांदी वाले। हवाला है इसका सूरतुल अहक़ाफ़ आयत नंबर 24, 24। गैसन, नेक्स्ट वर्ड इज़ गैसन। इसका तर्जुमा मीना या बारिश, हल्की वाली जो होती है। इसका हवाला है सूरत लुक़मान आयत नंबर 34, और हमारे पास लास्ट लफ्ज़ है मुज़्ज़िनुन। इसका तर्जुमा है बादल सफ़ेद रोशन वाले, और हवाला है सूरतुल वाक़िआ आयत नंबर 70 या 70।
تو آج کا ہمارا لیسن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سن کے مزہ بھی آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، ان کو پڑھتے کیسے، ان کا تلفظ کیسے کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور حوالہ کیا ہے. اب گھر میں بیٹھ کے آپ نے یہ غور سے سننا ہے، میرا لیسن دیکھنا ہے اور بک میں آپ بک میں سے نوٹ بک میں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور آپ نے یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ لیسن تک اللہ حافظ، مع السلامہ.